تو محتسب کا جو قیام ہے اور جو اس کا فائدہ ہے وہ دو ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اسپیڈی مینڈیٹ، جلد انصاف، اور دوسرا یہ مفت انصاف. تو اپنے اوپر سختیاں لے کے بھی ہم نے 80 to 120 کی کاز لسٹ لگائی. اور جب ہم نے یہ کاز لسٹ، اور آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں میرے خیال سے 80 to 120 کی کاز لسٹ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی. کیسز کو چیلنج کرنا لوگوں کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، وہ آپ لوگوں سے نہیں چھین سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اداروں کے پاس جانا بند کر دیں یا آپ انصاف مانگنا بند کر دیں. اب ہم پورے خیبر پختونخوا میں ڈسٹرکٹ وائز کھلی کچہریاں بھی کرنے جا رہے ہیں. پختونخوا کی خواتین کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ خاتون محتسب کا ادارہ آپ کا اپنا ادارہ ہے. تو اگر خواتین کو میں کہنا چاہوں گی کہ اگر وہ مقام کار پہ عزت کے ساتھ نوکری کریں اور ان کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم نہیں کیا جا رہا، تو یہ فائنینشیل امپاورمنٹ ان کی سب سے بڑی امپاورمنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیم کاشف الدین سید او تاسو ګورئ پښتون ډیجیټل. د زنانه محتسب موږ په اسان الفاظو کې چې ورته وایو د خیبر پښتونخوا د زنانه محتسب رباب مهدي صاحب نن موږ سره په پروګرام کې میلمنه ده او هغوی سره به موږ خبرې کوو د زنانو د وراثت حوالې سره، د هراسمنټ حوالې سره، او بیا دغه اداره چې کومه جوړه ده د دې مقصد څه دی او د دې افادیت څه دی او تر اوسه پورې د ادارې کار څنګه کړی دی. خو رباب مهدي صاحبه هغوی سره به موږ خبرې په اردو کې کوو او زما یقین دی چې زموږ کتونکي چې څومره هم دي نو هغوی په اردو باندې پوهیږي او د هغې نه خپل مقصد اخیستی شي. موږ به کوشش کوو چې خبرې په آسانو الفاظو کې وکړو. میڈم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور یہ ایک ادارہ جو خاص طور پر خواتین کے لیے بنا ہے، ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی اور وراثت کے کیسز کے حوالے سے بھی، کیا سمجھتی ہے؟ 1 سال آپ کا بھی ہو گیا اس ذمہ داری پہ، کتنی مطمئن ہے اپنی اس ذمہ داری سے؟ مطمئن تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بندہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ذمہ داری کا ہمیں احساس ہے. بہت کام ہوا ہے لیکن بہت کام ابھی ہونا باقی ہے. بہت جلدی، اگر میں آپ کو اسٹیٹسٹکس، آپ نے بہت مہربانی کی، آپ نے اتنا تفصیل سے انٹروڈکشن کرایا، تو میں آپ کو جلدی سے بتاؤں کہ محتسب کا قیام کانسٹیٹیوشن میں آیا. جی. کہ ہماری جو خواتین ہیں یا جو ہمارے مارجنلائزڈ گروپس ہیں وہ کنونشنل کورٹس کی ڈیوریبلٹی اور ایکسپینس جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. تو محتسب کا جو قیام ہے وہ اور جو اس کا فائدہ ہے وہ دو ہیں. جی. ایک تو یہ کہ یہ اسپیڈی مینڈیٹ ہے، جلد انصاف، اور دوسرا یہ مفت انصاف ہے، اور اس میں آپ کو کوئی پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے. اب جب میں نے اوتھ لیا تو اس وقت ہمارے پاس تقریباً 2397 کیسز کی پینڈنسی تھی، اور اس کا یہ مطلب تھا کہ جو ہمارے پاس نئے کیسز یا نئی کمپلینٹس رجسٹر ہو رہی تھیں ان کو نومبر دسمبر کی ڈیٹس ملتی. اگر آپ نہیں، کیونکہ نارمل کاز لسٹ آپ کو پتہ ہے کسی بھی کورٹ میں 20 to 25 کیسز یا کسی بھی کوسا جوڈیشل باڈی میں اتنی ہوتی ہے. تو ہم نے کہا کہ اسپیڈی انصاف اور جلد انصاف ایک لوگوں کا انفلفلڈ ڈریم یا ہوپ نہیں رہنا چاہیے. اگر ہم نے ایک وعدہ کیا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے تو ہم اس کو فلفل کریں گے. تو اپنے اوپر سختیاں لے کے بھی ہم نے 80 to 120 کی کاز لسٹ لگائی. اور جب ہم نے یہ کاز لسٹ، اور آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں میرے خیال سے 80 to 120 کی کاز لسٹ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی کسی بھی جگہ. اس میں ایک بات میں عام طور پر ہمارے لوگوں کا جو ایک پرسیپشن میں کہہ دیتا ہوں، ایک تاثر جو بنا ہے یا لوگوں کی نفسیات بھی مفت چیزوں پہ اور مفت کام پہ کوئی یقین نہیں رکھتا اور یقین نہیں کرتا. آپ کیا سمجھتی ہے؟ لوگ آ رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں؟
روز ہمارے پاس 15 سے 20 نئی کمپلینٹس آ رہی ہیں روزانہ. اور میرے ٹینیور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہمارے پاس 4000 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں. تو یہ لوگوں کا اعتماد ہے. 4000 کیسز یہ ایک سال کے دوران 4000. اور ہمارے پاس آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس 15 سے 20 نئی کمپلینٹس روزانہ کی تعداد میں آتی ہیں. اور یہ ساری خواتین ہوتی ہیں؟ ساری خواتین ہوتی ہیں. اور اس میں دیکھیے مفت, یہ تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی تشویشناک واقعہ یا کوئی صدمے والا واقعہ ہو جائے تو وہ ہر جگہ پہ وائرل ہو جاتا ہے. لیکن جب بھی کوئی اچھی خبر ہوتی ہے, گڈ نیوز ڈزنٹ میک نیوز. تو ابھی ایک سال میں نے خواتین کو 4.1 بلین کی جائیداد ریسٹور کی. 4.1 بلین. اینڈ وین وی سے کہ ہم نے دیے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے گھروں کی چابیاں اور ان کی امپلیمنٹیشن, ان کے فیصلے یہ ان کو دی جا چکی ہے. صرف فیصلے نہیں سنائے گئے, فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے. اور خواتین کو تو ہمارا ادارہ عوام کے لیے مفت ہے. کس طرح یہ بہت یہ تو یہاں تو ہمارا تو یہاں پر کلچر یا روایت یہ ہے کہ عدالت سے, پھر ایک عدالت سے لوور کورٹ سے, پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ, پھر ریویو کے لیے جانا, پھر قبضہ دلانا. تو آپ نے ایک سال کے دوران کس طرح یہ ممکن میکینزم کیا ہے؟ اچھا, تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ میکینزم ہے, 70% ہمارے کیسز جو حل ہوئے ہیں وہ کانفلکٹ ریزولوشن کے تھرو ہیں. دیکھیں عدالتوں میں جانا, اب آپ سول کورٹ کے کیسز ہیں تو وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوں گے, ہائی کورٹ کے کیسز ہیں تو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوں گے. اب کیسز کو چیلنج کرنا لوگوں کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, وہ آپ لوگوں سے نہیں چھین سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اداروں کے پاس جانا بند کر دیں یا آپ انصاف مانگنا بند کر دیں. تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اگر کوئی بہت ہی امیر ہو یا جس کو بہت ہی ریگرس قسم کی لیٹیگیشن کرنے کی عادت ہو تو وہ تو چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارے 70% جو کیسز ہیں وہ ہم نے کانفلکٹ ریزولوشن کے تھرو حل کیے. اور وہ اس طرح سے حل کیے کہ ایک عورت کو جب بھی, چاہے ہراسمنٹ ہو چاہے پراپرٹی ہو, جب بھی وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتی ہے تو اس کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے, سوشلی آئسولیٹ. بھائی ہیں تو ہم تم سے تعلق نہیں رکھیں گے, تمہیں دفنائیں گے نہیں. ہراسمنٹ ہے تو اس کو یہ ڈر ہوگا کہ یہ میرا باس ہے, تو اس کو سوشل آئسولیشن سے بچانے کے لیے. اور ایک عورت جو ہے جتنی اس کو اپنی پراپرٹی چاہیے ہوتی ہے اتنے ہی اس کو عزیز اپنے رشتے بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ میں نے ان کو جائیدادیں نہیں دلوائیں, بلکہ جو ان کی کھوئے ہوئے رشتے تھے جو ہم نے ان کے ساتھ ان کی صلح صفائیاں کروائی ہیں, کہ جن بہن بھائیوں نے ایک دوسرے سے بات 14 سال کے لیے نہیں کی ہوئی تھی یا 15 سال سے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی تھی, جب ہم نے ان کے بیچ میں صلح صفائی کروا کے ایک خاتون کو صرف اس کی جائیداد ہی نہیں دلوائی بلکہ اس کے رشتے بھی بحال کیے, تو یہ اللہ کے آگے ہم جواب دے ہوئے ہیں. اور میرے خیال سے ہمارے لیے اجر عظیم یہی تھا کہ صلح صفائیوں اور کانفلکٹ ریزولوشن. اور جب آپ کانفلکٹ ریزولوشن کرواتے ہیں تو آپ اگری کریں گے کیونکہ وہ دونوں پارٹیز کی اگریمنٹ سے ہوتا ہے, تو پھر وہ کورٹ نہیں جاتے. یقیناً نہیں. یہ ایک بات جو آپ نے کہا کہ 15 سے 20 کیسز روزانہ آتے کمپلینٹس, اور یہ خواتین ہوتی جی. تو دو باتیں ہیں. ایک تو ہمارا معاشرہ کوئی مطلب اس میں یعنی بھائی سے حق مانگنا, یہ بھی ہمارے ہاں ایک کیا کہتے ہیں ایک ناپسندیدہ بات. میں اگر اس کو ذرا اور بھی صاف الفاظ میں کہوں تو ناپسندیدہ کہا جاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو اتنا حوصلہ کہاں سے ملا, کیسے ملا؟ دیکھیے حوصلہ اگر ہم خود اپنی تعریف کرتے تو شاید نہ ملتا. اگر شاید آپ میری اور آپ کا چینل, میں بہت مشکور ہوں کہ شروع سے ہماری آواز کافی حد تک آپ لوگوں نے ہمارا کام پروموٹ کیا ہے. تو ہم نے جب کام شروع کیا تو ہم نے بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کا اپنے اداروں کے اوپر اعتماد بحال رہے. جس کو بھی ہم نے حصہ دلایا اس سے ہم نے ان کی کانسنٹ کے ساتھ, اگر کسی کی کانسنٹ ہوتی تھی تو ہم ٹیسٹیمونیل ریکارڈ کراتے تھے. اگر آپ ہمارا پیج دیکھیں تو اس پہ آپ کو ہنڈریڈز آف ٹیسٹیمونیلز ملیں گے جہاں پہ لوگوں نے خود کہا کہ ہم ان کو حصہ ملا
کتنی ہیئرنگس کے بعد ملا, کسی کو 1 ہیئرنگ کے بعد, کسی کو 2 ہیئرنگ کے بعد, اور جلد انصاف ملا, یہ آپ ہمارے پیج کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. تو وہ اعتماد جب ایک عام آدمی کو کنوے کر رہا ہے کہ یہ ادارہ ہے جہاں سے مجھے انصاف ملا ہے, تو وہ چیز ٹریول کر جاتی ہے. یہ ہم نے چھوٹا سا ایک سگنیفیکنٹ اسٹیپ لیا. پھر کہ آپ صرف ادارے میں آ نہیں رہے, آپ کو یہ بھی ایشورنس ہو کہ ہم ان کی پگڑیاں نہیں اچھال رہے, ہم ان کی عزتیں نہیں اچھال رہے, ہم ان کی صلح صفائی کر کے ان کا حق دلا رہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ آرڈر پاس کرنا انتہائی آسان ہے, لیکن کسی کی صلح صفائی کرنے میں ہمیں بہت محنت لگتی ہے, لیکن وہ ہم محنت کرتے ہیں کیونکہ اس کا ریوارڈ کچھ اور ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیٹ پٹس این اینڈ ٹو دا لٹیگیشن آلسو. 70% کانفلکٹ ریزولوشن کے تھرو حل ہوئے. پھر ہم نے اویئرنیس بڑھانے کے لیے کیونکہ لائک آئی سیڈ کہ اگر ہراسمنٹ کی کوئی اسٹوری ہو یا کوئی بچی قتل ہو جائے وہ نیوز وائرل ہو جاتی ہے, لیکن جو ادارے قوم کو ریلیف پہنچانے کے لیے ان کے بارے میں اویئرنیس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو پھر خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے پورے کے پورے ڈویژنز میں کھلی کچہریوں کا اہتمام کیا, ان علاقوں میں جا کر. اور میں ہر علاقے کے ڈویژنل کمشنر سے بھی ملی. اچھا. اور پھر ہم نے وہاں پہ اویئرنیس سیمینار بھی, بنو میں بھی, ڈی آئی خان میں بھی, مالاکنڈ, ہزارہ, پشاور, ہر خیبر پختونخوا کے ڈویژن میں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کبھی بھی کوئی ادارہ اکیلے کام نہیں کر سکتا. میں انتہائی مشکور ہوں چیف منسٹر صاحب کی, چیف سیکریٹری صاحب کی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی, کہ یہ پہلی دفعہ تھی کہ کھلی کچہریوں میں کمشنرز بھی موجود تھے اور آر پی اوز بھی موجود تھے. تو جو ہماری کھلی کچہریاں ہوئی تھیں, چاہے وہ بنو میں ہوں, چاہے ڈی آئی خان میں ہوں, چاہے ہزارہ میں ہوں, چاہے مالاکنڈ میں ہوں, چاہے پشاور میں ہو, خواتین کو آن اسپاٹ ریلیف ملا. کیونکہ پہلی دفعہ تھی کہ محتسب بھی تھی, کمشنر صاحب بھی تھے, آر پی او صاحب بھی تھے. تو ان کھلی کچہریوں کا انعقاد ہم نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو اپنے اداروں کا پتہ چلے, ان کو میں اویئرنیس پیدا ہو, اور پھر یہ کہ لوگوں کو آن اسپاٹ ریلیف بھی مل سکے. اچھا, کیا طریقہ ہے لوگ اگر آپ کے پاس آنا چاہیں تو وہ طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارا دفتر جو کہ خاتون محتسب کا دفتر, آپ کا اپنا دفتر ہے جو کہ بینیولنٹ فنڈ میں ہے کینٹ میں. پھر اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے آنا تو ہماری ویب سائٹ جو ہے اس پہ آپ آن لائن بھی اپنی کمپلین فائل کر سکتے ہیں. اچھا. اور آن لائن کمپلین میں ہمارے 2 پرفارمرز ہیں, ایک پراپرٹی کا پرفارمر ہے, ایک ہراسمنٹ کا پرفارمر ہے. جی. اور تیسرا, یہ کھلی کچہریاں ایک ون آف ایکسرسائز نہیں ہے, اور جنہوں نے اٹینڈ کیے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ آن اسپاٹ ریلیف, ورنہ پھر ہم اس کو فالو اپ بھی کرتے ہیں. اب ہم پورے خیبر پختونخوا میں ڈسٹرکٹ وائز کھلی کچہریاں بھی کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یہ جو ایک انہیریٹنس کا جو وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے, جائیداد میں حصے کا خواتین کے لیے, تو عام طور پر تو لوگ لٹیگیشن سے گھبراتے ہیں کہ ان کو اب ایک خاتون ہے, دیہاتی پس منظر ہے, کنزرویٹیو فیملی ہے, ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس طرح کا ثبوت کہاں سے لائے گی؟ وہ ساری چیزیں آپ کو تو پتہ ہے کہ اس میں جا کر پٹوار خانے سے جا کر فرد نکالنا وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ اس کا کام نہیں ہے, یہ محتسب کرتی ہے. ہمارے پاس صرف آپ کا ادارہ کرتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس یہاں تک سہولت ہے جی کہ ہم کسی عورت کو یہ نہیں کہتے کہ اپنے آنسو پوچھ کے اور یہاں پہ صرف لاء کی بات کرو. ہم عورت کو گلے سے لگاتے ہیں, اس کے آنسو پوچھتے ہیں. اگر اس کو کمپلینٹ لکھنی نہیں آتی تو ہمارا اسٹاف اس کو اسسٹ کرتا ہے کمپلینٹ لکھنے میں بھی. ہمارے طرف ان کو کسی لائر کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, وکیل نہیں کرنا پڑتا, کوئی فیس وغیرہ کوئی فیس نہیں ہے. اگر وہ خود ہائر کرنا چاہیں تو وہ ان کی مرضی ہے, ورنہ ہماری طرف کوئی وکیل کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. پھر محتسب اس کی کمپلینٹ کے بیسس پہ انکوائری کرتی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, جو ریلیونٹ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے اس کو بھیجتی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس پراپرٹی میں اس کمپلیننٹ کا کتنا حصہ ہے. ریونیو ریکارڈ محتسب نکلواتی ہے, سارا لیگ ورک محتسب کرتی ہے, اور ہم 15 دن دیتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اپنی انکوائری رپورٹ کے لیے, جس کے لیے میں ان کی انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ہمیں رپورٹس ٹائم پہ دیتے ہیں. اور پھر جب ان کی انکوائری رپورٹ آ جاتی ہے تو ریونیو ریکارڈ کے بیسس پہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں, اور اس کو امپلیمنٹ بھی ہم خود کرواتے ہیں. یہ جو کھلی کچہریاں ہوئی ہیں یہ فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہوئی ہے. کیونکہ اگر آپ نے خواتین کے حوالے سے تھوڑا سا میں اگر بات کو کمپلیٹ کر لوں, کہ اگر آپ نے فیصلہ سنا دیا اور اگر اس فیصلے کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, آپ کے فیصلے کو کسی نے اہمیت نہیں دی, تو وہ پھر جسٹس نہیں ہے, وہ ایلوژن آف جسٹس ہے. وہاں سے تو بندے کی آگنی شروع ہو گئی. تو ابھی آپ کا یہ
سوال تھا بہت اہم کہ ان کو خواتین ہیں، عورت ذات ہے، تو ہم شروع میں بھی ان کو پٹوار خانے نہیں جانے دیتے، آخر میں امپلیمنٹیشن بھی محتسب کرواتی ہے تھرو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اور میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی انتہائی مشکور ہوں کہ وہ امپلیمنٹیشن بھی ٹائم پہ کریں، اور جہاں پہ کوئی ریونیو ریکارڈ موجود نہ ہو، یا اگر وہاں پہ کوئی ریونیو ریکارڈ میں ڈسکرپنسی آ رہی ہے تو پھر محتسب اپنا کمیشن بھیج سکتی ہے. اور ہمارے 245 کمیشنز جا چکے ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ ریونیو ریکارڈ موجود نہیں تھا. 245 کمیشنز. اور اس میں آپ کے ساتھ میں ایک سال کی بات کر رہی ہوں. 245 کمیشنز، اس میں خیبر، باجوڑ، ہر جگہ پہ، بنو، ہر جگہ پہ ہمارے کمیشنز گئے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کی ذات عزت رکھے، موسٹ آف آر کمیشنز سکسیزفل لوٹے، اور ابھی تک کمیشنز کے تھرو ہم نے 370 کروڑ کی جائیداد خواتین میں تقسیم کر دی ہے. جی. اور اس کے ٹیسٹیمونیلز آپ ہمارے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں. نہیں، اس میں ایک اور بات ہے، اب دیکھیں، اور جب ہمارے کمیشنز جاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارے ادارے ساتھ ہوتے ہیں. اس میں ریونیو کی ٹیم ساتھ ہوتی ہے، اس میں پولیس ساتھ ہوتی ہے. تو اگر ریونیو میں کوئی ڈسکرپنسی ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ ریونیو ریکارڈ ان کا ایک ٹھیک ہونا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ محتسب اکیلا نہیں جاتا. محتسب کے ساتھ مطلب ظاہر ہے کہ جو میرا کمشنرز جائیں گے ان کے ساتھ ریونیو والے اپنی ٹیم بھیجتے ہیں، پولیس والے اپنی ٹیم بھیجتے ہیں. نہیں، ہمارے ہاں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بدقسمتی سے یا تو والد اپنی زندگی میں بچیوں کو، بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے اور جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دیتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کوئی نہ کوئی طریقہ، جال سازی بھی ہو سکتی ہے، انتقالات اپنے نام کر لیتے ہیں، دوسرے رشتہ دار کر لیتے ہیں. اس کا کوئی حل ہے؟ بالکل حل ہے. آپ ہمارے پاس آئیں، آپ کمپلینٹ کریں. اچھا. اور ہم حل نکال لیں گے، اور اکثر نکالا ہے، کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. جی. لیکن یہ غیر قانونی ہے، آپ کر نہیں سکتے. سورہ نساء آپ کے سامنے، اس ملک کا قانون آپ کے سامنے. تو انڈر دا لا یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ سب باتیں مورلی بھی غلط ہیں، لیگلی بھی غلط ہیں، نہ ہمارا مذہب اس کی گنجائش دیتا ہے. تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریکٹیفائی ہو سکتی ہیں. نہیں، اگر باپ نے اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام کر دیا اور بچیوں کو، تو اس کا بھی ہے کوئی حل؟ تھوڑا مشکل ہے، لیکن حل تو ہر بات کا نکل سکتا ہے. اچھا، نکل سکتا ہے. اچھا، پھر یہ جو آپ نے بات کی، اور میں ایک بات بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری طرف سے حل نکلے. میں ایک بات بتا دوں کہ جو چیز ہمارے مینڈیٹ میں، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے مینڈیٹ میں ایک آپ اس کو سمری وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے موسٹ آف دا ٹائمز ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے پراپرٹی کی ڈیٹیلز منگوا رہے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ. لیکن جہاں پہ جو آپ بات کریں وہ پرو اینڈ کانٹرا ایویڈنس کی بات آتی ہے، جہاں پہ کورٹس کی جورسڈکشن آ جاتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم پروبونو لائرز بھی ہائر کر کے دے دیتے ہیں خواتین کو، کہ ان کو وکیل کی فیس جو ہے، اور جو بھی چیز اگر معاملہ عدالت میں چلا جائے تو ہمارا جو مینڈیٹ ہے، اگر کوئی چیز اس سے ہٹ کے بھی ہمارے پاس آتی ہے، جیسے میں آپ کو یہ بھی اسٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ہمارے پاس جو چیزیں دیکھیں ہمارے مینڈیٹ میں آتے ہیں، خواتین کی مقام کار پہ ان کو مقام کار کو پروقار بنانا، ان کو تحفظ فراہم کرنا، اور دوسرا خواتین کے پراپرٹی رائٹس. لیکن ہم نے پچھلے 1 سال میں 6000 کیسز ہیومن رائٹس کے بھی ریزالو کیے ہیں. اچھا. جو کہ GBV تھا، اس میں ابینڈنمنٹ تھا. اور یہ جو کیسز ہمارے پاس ہماری جورسڈکشن میں یا ہمارے مینڈیٹ میں نہیں آتے، ہم ان کو تھرو ریفرل سسٹمز ہم ان کے لیے پروبونو لائرز ہائر کر دیتے ہیں، ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں، یا اور GBV کے کیسز میں ہم ان کو پولیس میں، FIA میں سائیکو سوشل سپورٹ کے لیے. تو ہمارے جو ہیومن رائٹس کیسز جو ہم نے ریزالو کیے اس 1 سال میں وہ 6000 ہے. جی. جو کہ ہمارے مینڈیٹ کے علاوہ. یہ جو آپ اضلاع میں جاتی ہیں، بالخصوص یہ جو ہمارے جنوبی اضلاع ہے، وہاں پر سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں، وہاں کے اپنے روایات ہیں، وہاں کے اپنے کچھ رواج ہیں، رسوم ہیں. تو وہاں اگر ان رسوم اور رواجوں کے ساتھ اگر تصادم آ جائے تو وہاں بھی حل کر دیتے ہیں. آپ خیبر پختونخوا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، یہ پورا صوبہ اس خاتون محتسب کا اپنا گھر ہے. میں ہر جگہ پہ جاؤں گی
اور میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ کہیں بھی تصادم نہیں آئے گا. جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمارا کلچر آتا ہے, سب سے پہلے ہمارا کیریکٹر آتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی عورت کام کرے گی تو وہ عزت کے ساتھ کام کرے گی. یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے, یہ ہمارا کلچر بھی کہتا ہے, یہ ہمارا لاء بھی کہتا ہے. اس کے ساتھ ہمارے پشتون معاشرے میں یا کسی بھی خیبر پختونخوا کے خطے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. اگر خاتون کا حق ہے اور خاتون محتسب صلح صفائی کے ساتھ اس کو اس کا وراثتی حقوق دلا رہی ہے یا اس کو اس کا پراپرٹی میں جو ڈینائڈ شیئر ہے وہ دلوا رہی ہے, تو اس کو قرآن کی آیتیں بھی سپورٹ کرتی ہیں, اس کو ہمارا معاشرہ بھی. دیکھیں, بات کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں, کوئی اندازہ اور لگایا اس میں گڈ ایلوکوینس. مجھے کئی دفعہ کئی ڈویژنز میں لوگوں نے جانے سے روکا کہ یہاں پہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی. میں کہتی ہوں کہ میں کہیں بھی جا سکتی ہوں, مجھے کہیں بھی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے. اچھا, کوئی اندازہ لگایا ہے کہ کون سے علاقے یا کون سے ڈسٹرکٹ ڈویژن سے زیادہ کیسز آپ کے پاس آئی؟ جہاں پہ اویئرنیس زیادہ ہے, پشاور میں سب سے زیادہ آتے ہیں, مردان میں سب سے زیادہ آتے ہیں جی, مطلب جو نزدیک والے علاقے ہیں, جی, اور مالاکنڈ سے بھی آتے ہیں. اچھا, بنو سے ہمارے پاس کم کیسز تھے, اچھا, کھلی کچہری کے بعد زیادہ ہو گئے. ڈی آئی خان سے ہمارے پاس کم کیسز تھے, اس کے بعد بھی کھلی کچہریوں کے بعد ان میں بھی اضافہ ہوا ہے. کیا طریقہ کار کیا ہے کھلی کچہری کا, کیا طریقہ کار ہے؟ وہ ہم کمشنرز کے تھرو, اچھا, کمشنرز کے تھرو اور پولیس کو انگیج کر کے, اور پھر اویئرنیس ہم دیتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خاتون محتسب آ رہی ہیں. اگر اور جن کی ہمارے پاس کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو بلاتے ہیں تاکہ ہم ان کی امپلیمنٹیشن اگر رکی ہوئی ہے تو وہ کروائیں. اور پھر آن اے لارج اسکیل ہم اویئرنیس بھی اسپریڈ کرتے ہیں, جنرل پبلک کو پتہ ہوتا ہے, کمشنرز اپنے پیجز پہ بھی شیئر کرتے ہیں ہر جگہ پہ کہ کھلی کچہری ہونے والی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں, اگر آپ نے کھلی کچہریوں کی ہماری فوٹیج دیکھی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ پہ ہزاروں خواتین نے شرکت کی ہے, چاہے وہ بنو ہو, چاہے وہ ڈی آئی خان ہو. اور صرف شرکت نہیں کی بلکہ دلچسپی بھی شو کی ہے وہاں پہ, اویئرنیس بھی. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس ڈویژن میں بھی گئے ہیں ہمیں ہول ہارٹیڈلی لوگوں نے ویلکم کیا. کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارا کوئی کلچرل کلاش آ رہا ہے. ہراسمنٹ کے کتنے کیسز آئے؟ ہراسمنٹ کی پراپرٹی سے کم ہے لیکن ان میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اور اس میں رپورٹنگ میں اضافہ, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہراسمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں, اگر کوئی رپورٹ کرے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کا اپنے اداروں کے اوپر اعتماد زیادہ ہو رہا ہے. اچھا, کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ ایک تو ہم اس کو بہت کانفیڈینشیل رکھتے ہیں, ہم میڈیا کے ساتھ ان سٹوریز کو شیئر نہیں کرتے, کسی کے ساتھ بھی نہیں شیئر کرتے, تو کانفیڈینشیلٹی اس میں آبزرو ہوتی ہے. اور جب ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہو جاتی ہے اور تو اس میں کیسز کی رپورٹنگ میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہراسمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, رپورٹنگ میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ لوگوں کا اعتبار اپنے اداروں کے اوپر آ رہا ہے. اچھا, یہ مطلب کبھی اس طرح ہوا ہے کہ آپ نے فیصلہ سنا دیا اور پھر عدالت نے واپس کر دیا؟ اس میں سیٹ اسائڈ ہونا تو وہ تو عدالت کر سکتی ہے, ہائی کورٹ کر. میرے فیصلے تو خیر پریڈیسیسر آف مٹس پرسن کے 89 فیصلے اسٹرائک ڈاؤن ہوئے تھے, سیٹ اسائڈ ہوئے تھے. لیکن سیٹ اسائڈ ہو جانا میرے خیال سے کوئی بھی ہائر فورم ہو موسٹلی, کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم تو ہائر کورٹ پہ جانے کی نوبت نہیں آنے دیتے, کیونکہ ہم تو کانفلکٹ ریزولوشن کے تھرو کروا رہے ہیں جس میں دونوں پارٹیز کی رضامندی ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ 80% تو اپ ہولڈ ہو جاتے ہیں ہمارے فیصلے تقریباً. ہراسمنٹ میں تو میں کہہ سکتی ہوں آلموسٹ 100% ہو جاتے ہیں اپ ہولڈ. پراپرٹی میں 80% تقریباً اپ ہولڈ ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سیٹ اسائڈ بھی ہوئے ہو, لیکن ان کا نمبر سگنیفیکنٹلی کم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فیصلے ایویڈنس بیسڈ ہوتے ہیں, اس میں ڈی سی کی رپورٹ ساتھ لگی ہوئی ہے, ریونیو کا ریکارڈ ساتھ لگا ہوا ہے. تو جب ساری ایویڈنس اور سارا مٹیریل موجود ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیوں سیٹ اسائڈ ہوگا. کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے ان فیصلوں سے عدالتوں کا بوجھ کم ہو رہا ہے یا کم ہو جائے؟ میرے تو خیال سے کافی بوجھ کم ہو رہا ہے. اور ہم نے جوڈیشری کے دیکھیں وی آر کمپلیمنٹنگ, اور اب میرے پاس اس وقت 4,000-5,000 کیسز ہیں اور وہ بھی خواتین سے. تو ظاہر ہے کہ عدالتوں کی طرف سے بھی جو پینڈنسی ہے, اب آپ دیکھیں کہ اگر 80 to 120 کی کاز لسٹ ہم نے لگائی ہوئی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ بوجھ کم ہوگا.
کس طرح نمٹاتی ہیں یہ اتنی زیادہ؟ کیونکہ خواتین جب آتی ہے بیچاری، ویسے بھی خواتین کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ باتیں زیادہ کرتی ہے، پھر ظاہر ہے اگر وہ دکھی ہے، وہ مسائل سے دو چار ہے، تو پھر تو ان کو سنبھالنا اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ آپ میرا حلیہ دیکھ رہے ہیں، آسان نہیں ہوتا جی، لیکن جب آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ نے نبھانی ہے اور ہنس کے نبھانی ہے۔ اچھا، پرابلمز آتے رہتے، ان پرابلمز کو آپ نے سوا نیزے کا سورج ہوتا تھا، جولائی جون میں ورانڈے میں ہم ہیئرنگ کرتے تھے، ذرا سی بارش ہو جائے لائٹ چلی جاتی ہے، پوری رات جاگ کے ہم صبح بارشوں میں بھی ہیئرنگ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے، آپ مجھے کوئی ایسا دن نہیں دکھا سکیں گے جہاں پہ خاتون محتسب میں کوئی ایک کیس ہم لوگ ایڈجرن نہیں کرتے، کوئی ایک دن بھی ہم نے کیسز کو ایڈجرن نہیں ہونے دیا، چاہے ہمیں دھوپ میں بیٹھنا پڑے چاہے ہمیں بارش میں بیٹھنا پڑے، کبھی ہمارے کیسز ایڈجرن نہیں ہوئے۔ اور ہم نے یہ، ہم کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کرے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم خوش اسلوبی سے اس کو کرتے ہیں، اور 80 to 120 کی کاز لسٹ اللہ کا شکر ہے، اور بہت جلدی ہمارے کیسز نپٹائے جاتے ہیں۔ یہ خواتین جب نکلتی ہیں، آپ کو میں بتاؤں ریوارڈ کیا ہوتا ہے، جی، کک بیک کیا ہوتا ہے، اور جو چیز آپ کو انرجی دیتی ہے، وہ سب سے زیادہ انرجی آپ کو ملتی ہے جب کوئی آنسو اس کی آنکھ میں آئے ہوئے ہوں اور کوئی آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے آپ کو دعا دے کے جائے، جی، وہ ہمارا سب سے بڑا ریوارڈ ہوتا ہے۔ کیا وہ آپ کی تھکاوٹ وغیرہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ پختونخوا کی خواتین کے لیے پیغام کیا ہے؟ پختونخوا کی خواتین کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ خاتون محتسب کا ادارہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ ریزیلینٹ ہیں، اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا کبھی بھی کسی زمانے میں، کسی بھی دور میں، کسی بھی وقت آسان نہیں رہا۔ لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ مقام کار پہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں، یا اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا وہ حق، کیونکہ جو پیغام میں دینا چاہتی ہوں، بہت باتیں ہوتی ہیں امپاورمنٹ کی، لیکن پریکٹیکلی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فائنینشیل امپاورمنٹ ہوتی ہے۔ تو اگر خواتین کو میں کہنا چاہوں گی کہ اگر وہ مقام کار پہ عزت کے ساتھ نوکری کر رہی ہیں اور ان کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم نہیں کیا جا رہا، تو یہ فائنینشیل امپاورمنٹ ان کی سب سے بڑی امپاورمنٹ ہے۔ اور اس سے اگر ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے تو خاتون محتسب ان کا اپنا دفتر ہے جو کہ ان کے لیے 24/7 اویلیبل ہے۔ بہت بہت شکریہ رباب مہدی، آپ نے وقت دیا، اور اگرچہ سوالات اب بھی بہت زیادہ ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، اور آپ کو ہم بار بار تکلیف دیں گے، دعوت دیں گے یہاں پر۔ گرانو کتون کو خبر تری تاسو وورې دی، او زما یقین دی چې په دغه خبرو باندې به تاسو پوه شوي یې چې زموږ هغه زنانه که هغې ته خپل د کار روزګار په ځای کې څه مسله وي، او یا هغوی ته د جایداد په حاصلولو کې، د خپل حق په حاصلولو کې، خپل وراثت حق حاصلولو کې څه مشکل وي، نو دغه اداره موجود ده، او دغه اداره خپل کار کوي، او د هغې چې کوم رپورټ سالانه جاری شوی دی، او یا نن چې رباب مهدي کومه خبره کومه ډیټا موږ سره شیر کا، یقیناً چې دا حوصله افزا ده۔ تاسو د حوالې سره څه وایئ، څه ګڼئ، موږ بس تاسو د فیډبیک انتظار کوو، او زموږ د ټول پلیټ فارمز د هغې په کمنټ سیکشن کې به ضرور تاسو موږ ته خپل تجاویز هم راکوئ او خپل فیډبیک به راکوئ۔ اوس اجازت راکړئ، د الله په امان.